السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں، ایک مرتبہ مولانا امین صفدر اکاڑوی نور اللہ مرقدہ سے ایک شخص نے آ کر کہا کہ آپ مولانا مودودی کو بھی برا بھلا کہتے ہو، دیوبندی کسی کو تو چھوڑ دو، سب کو ہی کسی کو چھوڑتے نہیں ہو، تو کم از کم مولانا مودودی کو تو چھوڑ دیں۔ مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پیارے انداز میں سمجھایا اور اسے حیات الصحابہ دی کہ یہ لے جاؤ اور اس کا مطالعہ کر کے میرے پاس آ جانا جب مطالعہ ہو جائے۔ کچھ دن بعد وہ آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میرے دل کے اندر صحابہ کرام کی بہت عظمت آ گئی ہے۔ تب حضرت اکاڑوی نور اللہ مرقدہ نے اسے خلافت اور ملوکیت کتاب دی ابو الاعلیٰ مودودی کی کہ جاؤ اب اس کا بھی مطالعہ کر کے آؤ۔ تو وہ کچھ دن بعد آیا تو حضرت نے پوچھا جی کچھ فرق پڑا؟ تو اس نے بتایا جی ہاں، جو صحابہ کرام کی محبت پیدا ہوئی تھی اب صحابہ کرام کی میرے دل کے اندر نفرت پیدا ہو گئی ہے۔ تو حضرت اکاڑوی صاحب نے جو سمجھانے کے بعد اسے سبق پڑھایا، وہ سبق یہ تھا کہ ہم صحابہ کرام کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالنے کی محنت کرتے ہیں، اور یہ جو فتنے ہیں اور مولانا مودودی ہیں، یہ آج کے آپ کے سامنے جو فتنے ہیں، یہ صحابہ کرام کی محبت کو نکالنے کی محنت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ہم ان کے خلاف بولتے ہیں اور انہیں غلط کہتے ہیں اور انہیں گمراہ کہتے ہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے آج کے بھی دور میں یہی کہا جا رہا ہے کہ علماء سے اپنی اولادوں کو دور رکھیں، اور خصوصاً علی خصوص جو قادیانی ہیں وہ کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں مولویوں کے پاس نہ جائیں، کیوں؟ مولویوں نے فرقے کے اندر مبتلا کر دینا ہے۔ تو لہٰذا دھیمے اور پیارے انداز میں مسلمانوں کو کوشش کرتے ہیں کہ مولویوں سے دور کریں، اور انہیں پتہ ہے اگر یہ مولویوں کے پاس چلے گئے تو صاف ظاہر ہے جاء الحق و زهق الباطل، اور یہی کام آپ کو پتہ ہے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو پاس ان کے قریب ہی نہ جانے دیا جائے، جو ان کے پاس جاتا ہے تو وہ حق کو قبول کیے بغیر نہیں رہ سکتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ حق کو قبول نہ کرے۔ تو لہذا آج کے بھی جتنے فتنے ہیں سب کا یہی کام ہے، اور وہ اسی محنت پر ہیں جو ان کے ماننے والے ہیں ان کو خصوصاً یہ کوٹ کر سبق پڑھاتے ہیں کہ آپ نے مولویوں کے قریب نہیں جانا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی مرزا صاحب کے پاس مفتی طارق مسعود صاحب گئے تھے، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر یحییٰ نور پوری صاحب گئے ہیں، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے استاذ مولانا عبدالغفار ذہبی صاحب وہ بھی گئے تھے، اس نے بات نہ سنی۔ اور آپ کو بتاؤں ایک اہل حدیث یوتھ ہے فیس بک کے اوپر یوتھ کاموں کی، اس کو چلانے والے ناصر صاحب ہیں، ان کی اور ہماری کافی بحث و مباحث چلتی رہتی ہے۔ پہلے تو سوشل میڈیا پر چلتی رہی اور میں نے اسے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا، میں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بات کریں۔ الحمدللہ میں نے سارا دجل و فریب جو مرزا نے پھیلایا ہوا ہے سب کا مطالعہ الحمدللہ خوب کیا ہوا ہے، اور میں جواب دے سکتا ہوں۔ اور آپ کو بتاؤں آپ بھی اگر ایک کتاب پڑھ لیں تو ان فتنوں کا مقابلہ آپ الحمدللہ کر سکتے ہیں اور بڑے دھڑلے سے کر سکتے ہیں۔ اور اس کتاب کا نام ہے حضرت معاویہ اور روایات حدیث، اس کو لکھنے والے ہیں بھائی محمد وقاص رفیع صاحب، فاضل مرکز ریونڈ۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے 2020 کے اندر، اور انہوں نے اس مرزے کے حالات اور واقعات بھی بتلائے ہیں، اور سب کچھ اس نے کھول کر رکھ دیا ہے۔ اور اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ سب سے پہلے بریلوی تھا، پھر یہ حضرت عطاری صاحب کا مرید ہو گیا، پھر اس کے بعد اس نے دعوت اسلامی پر کام کرنا بھی شروع کیا، پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ دیوبندی بھی بنا، پھر دیوبندیوں میں تبلیغی جماعت میں بھی اس نے یہ مرکز کے اندر 2007 میں بھی آیا تھا، پھر اس نے تبلیغی جماعت کو بھی برا بھلا کہا ہے، اور پھر اس کو چھوڑ کر یہ اہل حدیثیت کی طرف گیا ہے، اور اب جو ہے وہ رافضیت کے اوپر ڈٹا ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو باہر کی قوتیں ہیں وہ ان لوگوں کو بہت سپورٹ کرتی ہیں، خصوصاً علی خصوص آپ کے سامنے ہوگا کہ جسے آج ہمیں امریکہ تو ہمارا مخالف نظر آتا ہے، مانتے ہیں وہ ہمارے ملک کا خیر خواہ ہے یا نہیں ہے، لیکن برطانیہ کو آج تک کسی نے دشمن نہیں کہا، اور برطانیہ ہی ہے جو مذہبی
تحریک جو مذہب کے خلاف تحریکیں ہیں ان کو سپورٹ کرنے والا ہے۔ اور یہی انگریز تھے، یہیں سے انگریز آئے تھے، 250 سال یہاں پر ہمارے بر صغیر کے اندر حکومت کر کے گئے ہیں۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں پھر جب مرزائیت وجود میں آئی تو اس کو ساری سپورٹ کرنے والے بھی وہی ہیں۔ پھر مرزا تو چلا گیا لیکن اس کا فتنہ نہ گیا۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں پیچھے مسیلمہ کذاب بھی ہے، وہ بھی اتنا بڑا فتنہ تو بہت بڑا تھا کہ بڑے 1200 صحابہ کرام نے جانیں قربان کی ہیں، لیکن اس کا آج تک نام و نشان نہیں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اس فتنے کو اتنی سپورٹ، اتنا اس کا پرچار کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بھی برطانیہ لندن جسے کہا جاتا ہے اس کی سپورٹ اس کو حاصل ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے اب مرزے کی نسل میں سے مرزا مسرور کہاں بیٹھا ہے اور اس کو سپورٹ کرنے والے کون ہیں؟ یہی برطانوی ہیں۔ آج تک اس کو سپورٹ ہے اور اس دھڑلے سے جو کام کر رہے ہیں مرزائیت کا تو وہ برطانیہ ہی کے اندر ہیں۔ تو آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ کفار بھی کیا کرتے ہیں، ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور یہ جو فتنے ہوتے ہیں یہ بہت جلد پھیل جاتے ہیں، اور یہی فتنوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ان جو ہمارے کنٹرول میں آ جائیں، جو ہمارے اعلیٰ کار بن جائیں، کوشش کریں ان کو علماء کے قریب نہ جانے دیں۔ یہی وجہ ہے کہ مرزا ناصر نے وہاں لندن میں بیٹھ کر یہ نعرہ لگایا تھا کہ مولوی تو چاہیے پر سیاسی نہیں چاہیے۔ آج آپ کو پتہ ہے مرزا انجینئر کا دعویٰ بھی یہی ہے کہ میں بات تو کرنے کے لیے تیار ہوں پر کوئی مولوی نہ ہو، اس کے ساتھ میں بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان کے جو ماننے والے اس کے سٹوڈنٹس یوتھے ہیں ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں پر کسی مولوی کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور آگے جو ان کے ساتھ ان کے فرینڈز ہیں، جو ان کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں یا جن کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو جائیں تو وہ کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ مولویوں سے دور کیا جائے۔ ان مولویوں نے تو تفرقہ بازی پھیلائی ہوئی ہے۔ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ دیوبندیت، یہ بریلویت، یہ کوئی تفرقہ نہیں ہے۔ اگر ہم ان کو تفرقے مان لیں تب حدیث جھوٹی ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ کو اصول میں بتا چکا ہوں، القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس ایک آیت کو نہ پڑھیں صرف آپ سورۃ انفال کا بھی مطالعہ کریں، آپ سورۃ توبہ کا بھی مطالعہ کریں۔ سورۃ انفال کے اندر ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اس آیت کو بھی ضرور پڑھیں۔ اور اگلی سورۃ توبہ ہے، اس سورۃ توبہ کے اندر یہ بات جو آئی ہے الا فی الفتنۃ سقطوا، اس کو بھی ضرور پڑھیں۔ اور یہ فتنے فرقوں سے بڑھ کر ہیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ فرقوں کے نام پر دھوکہ دے کر نیو جنریشن کو فتنوں میں مبتلا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل حق کے ساتھ وابستگی نصیب فرمائے، جس کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ لا یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی یأتی امر اللہ وهم علی ذلک، ایک جماعت قیامت تک ایسی جماعت ہوگی جو حق پر ڈٹی رہے گی، ان کی کوئی مخالفت کرنے والا، ان کی دشمنی کرنے والا ان کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے اس سے بڑے بڑے فتنے ہم نے دیکھے ہیں، اور بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، یہ بھی ہمارے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ میں نے آپ کو بتایا اگر آپ نے ان فتنوں کی آگاہی حاصل کرنی ہے تو کم از کم زیادہ نہیں تو ایک کتاب آج کے پرفتن دور میں کم از کم آپ ضرور پڑھ لیجئے، حضرت معاویہ اور روایات حدیث، یہ مفتی وقاص رفیع صاحب نے لکھی ہے جو فاضل ہیں ریمنڈ مرکز کے۔ آپ اس کتاب کو ضرور پڑھیں، 2020 کے اندر یہ چھپی ہے اور الحمدللہ منظر عام پر ہے، اور اس کو آن لائن تقریباً کوئی 38 لاکھ سے زیادہ بندہ اس کتاب کو پڑھ چکا ہے۔ تو آپ بھی اس کتاب کا ضرور مطالعہ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔